الرحمن عثمان رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقضى علیہ فقال استغفروا لاخیکم ثم سلوا له بالتسبیح فانه الان يسأل رواہ ابو داؤد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا، فارغ ہو جاتے، قبر بن جاتی تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور اپنے لوگوں سے کہتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے مانگو، مغفرت طلب کرو، اور یہ بھی استدعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوالوں کے جواب میں اس کو ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت اور وصیت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں کا مقام اس کے سامنے صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمیوں میں ہے تو جہنمیوں کا عذاب اس کے سامنے ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تو تیری عارضی آرام گاہ ہے، یہ اصل میں تیرا ٹھکانہ ہے، یہ جنت والا یا جہنم والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال لکھا ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، بس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت اور گراں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کہی سبحان اللہ، تو ہم نے بھی کہا سبحان اللہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر۔ جب فارغ ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا یہاں پر یہ تسبیح و تحمید کا کیا مقام تھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر قبر کی تنگی سعد بن معاذ پر آ رہی تھی، تو ہمارے تسبیح اور تحلیل کی اس برکت سے اللہ نے اس کو فوراً ہی کشادگی میں اور فراخی میں تبدیل کر دیا۔ یہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مشہور و ممتاز صحابہ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، ان کے جنازے کے بارے میں فرمایا تھا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہیں، اور اللہ کی عرش ان کے وفات کی وجہ سے حرکت کر گئی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت، ان کو بھی واسطہ پڑا عذاب قبر سے اور ان پر بھی تنگی آئی، تو ہمیں اپنا اعمال کو اور اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں سعد بن معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی، اور کہاں ہم۔ اللہم رحمنا اللہم احفظنا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں مرنے والا آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف و دہشت سے سب مسلمان چیخ اٹھے اور ایک احرام مچ گیا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو مسلم نے نقل کیا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار مدینہ سے باہر جا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام کی جس خچر پر سوار تھے وہ خچر ایسی ٹیڑھی ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ کو اس پگڈنڈی سے، جس پگڈنڈی پر چل رہے تھے، گرا دے، نیچے لے جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو روکا، دیکھا تھوڑا آگے گئے تو وہاں قبریں تھیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ان قبر والوں کو آپ جانتے ہیں؟ تو ایک نے کہا میں جانتا ہوں۔ ہمارے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زمانے شرک میں مر گئے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب قبر دے رہا ہے، اس عذاب قبر کی وجہ سے کو میرے خچر نے محسوس کیا، ان کو اس نے دیکھا، تو اس لیے یہ بد کی، اور اگر میں اللہ سے دعا کرتا اللہ آپ کو آپ قبر کا عذاب دکھاتا، میں اس لیے دعا نہیں کرتا کہ آپ نے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دینا ہے، کام کاج چھوڑ دینا ہے، ورنہ جو حالات قبر میں ہوتے ہیں، اگر وہ عذاب اور وہ جو چیخیں وہ قبر والا مارتا ہے، اس عذاب سے وہ تمہیں سنا دی جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اور کھانا پینا چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں
عالم برزخ سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں ظاہری اور باطنی فرقوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ پھر آپ نے فرمایا بہت سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔